تو ہم نے ایک موقوف علیہ کا لڑکا تیار کیا، اس کو بریلوی بنایا، اور ان کو ہم نے دیوبندی بنا کر مینگل صاحب کو مسئلہ علم غیب پر ان کا میں نے مناظرہ کرایا۔ آج جو مد مقابل ہے وہ مناظرے کی حد تک کرتے ہی نہیں ہیں، وہ مجادلے پر آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، مکتبہ فکر دیوبند کو اللہ پاک نے اس شرف سے نوازا ہے کہ ہر دور میں عالم اسلام کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر محاذ پر مجاہدین پیش کیے۔ اگر وہ محاذ جنگ ہو تو شاملی کے میدان سے لے کر افغانستان کے کوہساروں تک داستانیں بری پڑی ہیں۔ اگر تبلیغ کا محاذ ہو تو میوات سے لے کر کرۂ ارض کے کونے کونے تک داستانیں بری پڑی ہیں۔ اگر وہ مناظرے کا میدان ہو تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے لے کر آج تک سینکڑوں داستانیں بری پڑی ہیں۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ اسی گلدستے کا ایک پھول، قاطع شرک و بدعت مناظر اسلام کے نام سے مشہور جامعہ عربیہ اشاعت القرآن کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب موجود ہیں۔ کیونکہ میں پرسنلی طور پر ان کا شاگرد ہوں، اس لیے ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے استاد محترم سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی پرائمری جو ہے وہ سکول وہ میں نے اپنے گاؤں میں، جو ہمارا اپنا گاؤں ہے ہری پور ساتھ ڈھینڈا نام ہے، پرائمری تک میں نے وہاں پڑھا، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے کہ حفظ قرآن کی شوق پیدا ہوئی، اور والدہ صاحبہ نے بھی اس بات کو ترجیح دی، اور پھر وہاں نے میں نے ہری پور ایک مدرسہ ہے اور مرکزی جگہ ہے جہاں میں تدریس القرآن کے نام سے شیراں والا گیٹ ہری پور میں، وہاں سے حفظ شروع کیا۔ ناظرہ وغیرہ تو گاؤں میں ہی پڑھا تھا، تو وہاں ہی پھر حفظ مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے توفیق باری تعالیٰ سے مجھے اساتذہ کی تربیت تھی، تو قراءت تجوید کے لیے مجھے جانا پڑا۔ استادہ نے بھیج دیا راولپنڈی میں، انوار العلوم دارالعلوم انوار العلوم ہے، سید چراغ الدین شاہ صاحب کا مدرسہ ہے، تو وہاں میں نے حضرت قاری عمر صاحب تھے، بہت نابینے تھے لیکن بہت مجید استاد تھے، مجود، ان سے میں نے پھر تجوید پڑھی ہے، اور پھر وہاں سے واپسی پر ہری پور میں ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، دیوبند کے فاضل تھے، اور مولانا اعزاز علی صاحب کے دیوبند کے خاص شاگردوں میں سے، ان کا مدرسہ احمد المدارس سکندر پور میں اب بھی ہے، تو وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، تو پھر میں وہاں ابتدائی جو 3 سال ہیں یہ درس نظامی کے ان سے پڑھے ہیں جو دیوبند کے فاضل تھے، اور پھر وہاں سے اللہ نے اسباب پیدا کیے، تو 3 سال کے بعد 1978 کے اواخر میں جامعہ عربیہ اشاعت القرآن ازرو آنا ہو گیا، اور پھر وہاں سے جب ادھر آ گئے تو پھر یہاں کے ہو کے رہ گئے، تو درس نظامی پھر میں نے یہاں مکمل کیا۔ اچھا استاد جی، سنا ہے آپ نے کراچی میں بھی پڑھا ہے، تو سابیہ آپ نے کراچی میں پڑھا، تو دوبارہ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ مجھے اشاعت القرآن میں جانا چاہیے دورے کے لیے؟ ہاں جی ہاں، وہ میں کراچی ہم چلے گئے تھے، کوئی 2 ساتھی ہم یہاں سے موقوف علیہ والے سال مشکات کے لیے۔ ایک تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی مشکات کے بارے میں بڑی شہرت تھی کہ وہ مشکات پڑھانے میں بڑے ماہر ہیں اور مدتوں سے پڑھا رہے ہیں، حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، تو اس نسبت کو بھی، اور کچھ یہاں سے بھی مسائل تھے کہ یہاں علاقے کی فضا اس طرح استادوں نے بنائی ہوئی تھی کہ کچھ طلباء کو بعض مساجد میں بھیج دیتے تھے کام کے لیے، جس سے بڑا کام ہوا ہے طلباء کو، تو مجھے بھی ایک بدر خان گاؤں ہے وہاں بھیجا ہوا تھا، اس میں تھوڑا سا پڑھنے میں تھوڑی مسائل بنتے تھے، ظاہر بات ہے کہ ادھر وقت دینا پڑتا تھا، مدرسے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی پھر مجھے نہیں چھوڑتے تھے، میرا ایک وہاں پر سال گزرا، اور اساتذہ کا بھی رجحان یہ تھا کہ یہ پھر بھی یہاں رہے، میں نے اپنے اس تعلیمی نقصان کو دیکھا تو یہاں سے پھر کراچی چلا گیا۔ وہاں سے پھر جب اساتذہ اکرام کی ناراضگی اور ان کے خطوط میرے پاس اب بھی محفوظ ہیں، وہ 1 2 3 گئے، تو پھر موقوف علیہ کے بعد پھر میں نے یہاں آ کر دورہ حدیث یہاں ہی کیا ہے۔ اچھا استاد جی، پار مسجد جو ہیں جہاں سے مدرسے کی ابتدا ہوئی ہیں، سنا ہے وہاں پر بریلیوں نے حملہ کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا اور کب ہوا تھا؟ وہاں جس وقت یہ مدرسے کی قیام استادوں نے کیا ہے غالباً 1971 میں، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور نکے میاں کے نام سے مشہور تھی، اور یہ مسجد جو ہے اس میں یہاں کے جو مولوی عبدالحق صاحب تھے پیرزئی والے،
انہی کا یہاں پر آنا جانا ہوتا، بیٹھنا ہوتا۔ چند احباب نے اساتذہ اکرام کو یہاں موقع دیا۔ ہمارے مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، دوسرے اساتذہ دونوں جو ہیں وہ دریا حضرت شیخ القرآن کے گاؤں میں ہوتے تھے۔ کچھ ساتھیوں کو اللہ نے توحید سمجھا دی تو انہوں نے استادوں کو وہاں سے یہاں دریے سے یہاں آنے پر مجبور کیا اور انہوں نے یہاں ڈیرا لگا دیا۔ تو اس وقت سے بھی ایک دفعہ پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ان لوگوں نے، اور کچھ بنگی گاؤں ہے تو انہوں نے کوشش کی، اس وقت ہم نہیں تھے۔ بہرحال اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، ہمارے کچھ گولی بھی چلی، یہ لوگ پھر بھاگ گئے۔ یہ اس کی وجہ کیا تھی جھگڑے ہاں، کی؟ وجہ تو یہ صرف یہی تھی کہ یہاں ان کے سلسلے جو تھے ساری بدعات اور شرکیہ کام ہو رہے تھے، اور جہاں علماء دیوبند کی اکثریت موجود تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، مدرسے بھی تھے، اپنے کاموں میں تھے، اور بدعات کا زور تھا۔ تو حضرت اساتذہ کرام نے جس وقت آ کر یہاں یہ کام شروع کیا اور شیخ رحمہ اللہ کی طرز پر شروع کیا، چونکہ شیخ اس سے پہلے نظر بند رہے اپنے علاقے میں صدر ایوب کے دور میں، تو اس وقت یہاں ایک توحید کی آواز بڑے زور سے اٹھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے جو شرک کے اڈے ہیں اور یہ شرکیہ رسومات ہیں اور کھانے کے ڈھنگ بنے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے پھر پہلے حملہ کیا، پھر اس کے بعد جو 1900 ہم جس وقت فارغ ہو گئے تھے اسی سال ہی تقریباً غالباً میرا خیال ہے 85 کی سال تھا، کہ جس وقت یہاں کے دریا کے وہ پیر ہیں ابو سعید صاحب، ان کو جس وقت یہ صوبائی سیٹ مل گئی تو ان لوگوں کو یہ قوت ہوئی۔ تو یہ لوگ تو چونکہ بظاہر جیسے بھی ہوں، لیکن یہ اپنے اس کفر شرک پر تو پکے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، جیسے کہ مکہ والوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکلنے پر مجبور کیا ہے، تو یہ تو ان کا ہی مسئلہ تھا، یہی مسئلہ تھا اصل کے یہاں یہ توحید و سنت پھیلے گی تو ہمارا مسئلہ بنے۔ تو انہوں نے ایک جلوس نکالا اور اس میں باقاعدہ یہ نظم کر کے آئے جس کی ہمیں خبر تک بھی نہیں تھی، جو میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے، یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور ابو سعید صاحب جو تھے وہ اس وقت جو صوبائی ممبر تھے تو وہ بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے آ کر نعرہ بازی کی، اور ایک دو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے نعرہ بازی کا جواب دیا، باقی ساتھی طلباء اس جگہ تھے جو مدرسہ بڑا ہے اور کھانے کا ٹائم تھا، تو استاد محترم تینوں جو تھے وہ پار تھے اور ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ تو میں بھی قدرتی پار پہنچ گیا تھا نماز کا وقت کے لیے کہ چلو وہاں نماز پڑھیں گے، بس یہ اس وقت انہوں نے حملہ کیا، اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے جو ہے مسلسل انہوں نے اتنا پتھراؤ کیا مسجد کے اوپر؟ مسجد کو بالکل مطلب گرانے کی کوشش کی گئی، پنکھے جو سین میں لگے ہوئے تھے ایک بھی باقی نہیں رہا تھا 2-2.5 گھنٹے، اور اس میں ہمارے ساتھی کچھ زخمی بھی ہوئے جو اوپر تھے، اور پہنچے تو انہوں نے مطلب یہ ان کو مارا بھی، حتیٰ کہ اسلحہ لے کر یہ آئے، اور خود پولیس بھی چونکہ اس وقت وہ صوبائی ممبر تھے ان کی بھی کوشش تھی کسی طریقے سے استادوں کو نقصان ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنی خاص حفاظت فرمائی ہے اور یہ کچھ نہ ہو سکا۔ بعد میں پھر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دشمنی کا خوب اظہار کیا اس موقع پر۔ استاد جی، آپ کا پہلا مناظرہ کب اور کس کے ساتھ ہوا؟ ہاں، مناظرہ باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ جو مناظرے کی صورت بنی ہے وہ تقریباً غالباً 1982 تھی یا 81 کے اواخر میں اس وقت خامسہ پڑھتا تھا، مسلمانی ہمارا سال تھا، اس طرح مخلوط سی، چونکہ میں پہلے پڑھ کے دوبارہ کتابیں پڑھ رہا تھا، تو بدر خان ہی کے اندر استادوں نے مجھے بھیجا، تو وہاں پر بدعات کا زور تھا، تو سنت کے مطابق میں نے جنازہ پڑھایا۔ تو وہاں ایک مولوی مسکین تھے، کشمیر کے تھے، اور وہ ادھر بنگی میں مولوی عبدالحق صاحب پرزئی والے جو ہیں ان کے پاس وہ پڑھتے تھے، ان کا موقوف علیہ تھا ان کے ہاں، تو اس نے بس اس موقع پر فائدہ اٹھایا عوام کے سارے پر، کیونکہ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا تھا ایلا اسکات کا، اور جی جو مروجہ ان کی دعا بعد الجنازہ ہے، جبکہ پورے فقہائے احناف نے کیا دوسرے فقہا نے بھی اس کو اس صورت میں جو مروجہ ہے منع لکھا ہے، تو میں نے سنت کے مطابق جنازہ پڑھایا تو انہوں نے شور کر دیا۔ اب شور ہوا تو بعد میں وہاں کے کمانڈر صاحب تھے، کونسلر کمانڈر ریٹائر تھے نیوی کے اور کونسلر تھے موقع کے،
ذہنی طور پر وہ جماعت اسلامی کے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ گاؤں میں شر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو ابھی ختم کرنا ہے، تو وہاں سے ہی انہوں نے پابند کیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ جنازہ ہو گیا تو قبر مکمل کریں اور ابھی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت پھر اس جو ان کا مولوی مسکین تھا اس نے کہا کہ نہیں، زور کے بعد کریں گے، تو بس زور کے بعد پھر وہ آ گیا اور بہت سارے اپنے معاونین کو، جن میں یہ موجودہ وہ مولوی مسکین کا تو اب پتہ نہیں ہے، اسی سال ہی پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ ازری جو ان کا اس وقت اس کو مناظر بھی کہتے ہیں، شیخ الحدیث بھی، مفتی بھی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور ہم دو ساتھی چلے گئے ہمارے ساتھ۔ میرے ساتھ ایک مولوی سختر صاحب تھے جو شکردرے کے ہیں، سکور سے اب ریٹائر ہوئے ہیں، تو وہ بھی موقف رہ میں تھے۔ تو یہ پہلی بات تھی، ہم یہ طالب علمی کا دور تھا تو یہ ہمارا مناظرہ ہوا۔ تو اس میں الحمدللہ یہ گاؤں شاہد ہے کہ اس کمانڈر صاحب نے، چونکہ سب گاؤں والوں کے سامنے ہوا، تو انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ جو ہم دعا بعد الجنازہ مربجہ طریقے پر کر رہے ہیں، اس کے لیے تو جو کرتے ہیں ان مولوی صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، اور اس لیے جب انہیں فیصلہ دے دیا تو انہوں نے کوشش کی جھگڑا کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ بات ان سے نہ ہو سکی۔ یہ پہلا ہمارا ایک بیٹھنے کا ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ اچھا استاد جی، اور بھی کافی فیلڈ ہیں دین میں، جیسے خطابت کا اور باقی فیلڈ ہیں، لیکن آپ نے مناظرہ جو فیلڈ ہیں یہ انتہائی زیر مطالعے کی ضرورت مانگتا ہے، تو آپ نے اسی فیلڈ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ ہاں، اصل یہ ہے کہ اس کو میں نے فیلڈ نہیں بنایا، ہمارا جو سلسلہ شروع سے ہی رہا ہے، جو ہی ہم نے فراغت حاصل کی تو استادوں نے ہمیں پابند کر دیا تدریس میں۔ ایک دن بھی مطلب ہے ایک مہینہ بھی ہمارا ایسا نہیں گزرا فراغت کے بعد کہ جس میں ہم نے تدریس نہ کی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ حالات و واقعات اس قسم کے تھے، اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا اور اساتذہ کا طرز انداز پڑھانے کا بھی، اور پھر انہی موقعوں پر ایک دو جگہ استادوں نے باس مباحثہ جب ان کے ساتھ ہوتا تھا، ایک موقع پر غیر مقلدین کے ساتھ باس تھی پنڈی میں، تو وہاں بھی استاد مجھے ساتھ لے کر گئے، اور اسی طریقے سے ایک جگہ ادھر مناظرہ ہو گیا تھا، کیا نام ہے، تکسلے میں جوڑی مقام ہے غیر مقلدین سے، تو وہاں بھی استادوں نے مجھے ساتھ لے کر گئے۔ تو پھر کتابیں جس وقت کوئی ایسے مسائل ہوتے تو استاد محترم کہا کرتے تھے، مولانا صابر رحمہ اللہ خاص کر کے، کہ فلاں کتاب دیکھو، فلاں کتاب دیکھو، مسئلہ نکالو، تو اس سے ایک دیکھنے میں پختگی آ گئی کہ یہ تو چیزیں جو ہیں بالکل یہ پڑھنے ہی نہیں ہے، دیکھنے بھی آ گئے ہیں کہ یہ تو حق ہے، اور دوسری طرف جو غیر مقلدیت ہمارے سامنے ہے یا بریلویت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، تو یہ تو بالکل نام کے حنفی لوگ ہیں اور اہل سنت کہلاتے ہیں، حقیقت میں ان کا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ذہن بن گیا کہ پھر اہل سنت کا دفاع ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے اہل سنت جو حقیقی تھے ان پر فتوے بھی موجود تھے، ان کو غلط بھی کہتے تھے، تو بس یہ پھر ایک ذہن بن گیا، لیکن اس کو ہم نے مستقل مشغلہ نہیں بنایا۔ ضرورت ہوتی تھی تو استاد بھیج دیتے، ضرورت ہوتی تھی تو استاد کہہ دیتے فلاں چیز دیکھو اور اس پر بات کر دو، باقی مقرر ہونا یا یہ تو ساتھ چلتا رہتا ہے، درس بھی الحمدللہ دیتے رہتے ہیں اور تقریریں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل جو استادوں نے میں پابند کیا تو یہی کہا کہ آپ نے تدریس کرنی ہے۔ تو یہ ضمناً چیزیں آ گئی ہیں مناظرے کی، تو ضرورت پڑ گئی، ہم نے اس کو مشغلہ نہیں بنایا، بس وہ کتابیں بھی ہیں یہ مختلف مسالے کی، کیونکہ ضرورت پڑی ہے، بعض اوقات بریلوی تو غیر مقلد عام تھے یہاں پر، تو ان سے، اور کبھی کبھار شیعوں کے ساتھ بھی، اس کے لیے بھی ہم نے یہ سامنے لائن لگائی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عیسائیت ہے تو اس کے لیے بھی ایک موقع پر ضرورت پڑی، تو اس کے لیے بھی استادوں نے نام پیش کیا، تو بات کے لیے تو جو چند چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ ہم نے حاصل کی ہیں۔ یہ چند کتابیں جو ہیں یہ اسی جو سلسلے کی ہے، مختلف لائنیں ہیں، مختلف پیٹیاں اور اس کو کہتے ہیں نا رکھی ہوئی ہیں، تو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہو تو ہم کر لیتے ہیں۔ دوائیاں مطلب ہر جی اس کے لیے دوائی رکھی لیکن ہوئی اس ہے۔ کو ہم نے مشغلہ نہیں بنایا، اس لیے کہ آج جو مد مقابل ہے وہ مناظرے کی حد تک کرتے ہی نہیں ہیں، وہ مجادلے پر آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے مشغلہ نہیں بنایا۔ استادوں کی طرح استادوں کو بھی ضرورت پڑی ہے، تدریس کرتے کرتے اٹھے ہیں، کتابیں لے کر چلے گئے، بس ہم نے بھی ایسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اچھا استاد جی، اگر مناظرہ کوئی الگ
فن ہے اس کے لیے کچھ الگ تعلیم کرنی پڑتی ہیں یا یہ ہاں مناظرہ عطائی ہوتے ہیں، یا آپ نے اگر اس کے لیے کوئی ضروری تعلیم ہے، کوئی ضروری علم ہے تو آپ نے وہ کہاں سے حاصل کیا؟ اصل اس طرح ہے کہ کوئی خاص نہیں مناظرہ. دیکھیں حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے جو قرآن کا خلاصہ بتایا ہے، اصول تفسیر لکھی ہے ایک کتاب چھوٹی کی شکل میں جو ہم مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، الفوز الکبیر. تو اس میں جو انہوں نے قرآن کے عنوان بتائے ہیں تو ان میں علم المخاصمہ بھی ہے. تو ہمیں الحمدللہ استادوں نے جو پڑھایا ہے، استادوں کی طرز ہی ایسی تھی کہ وہ ان چیزوں کو قرآن پاک میں پڑھایا کرتے تھے. تو ہم نے پڑھتے وقت ہی جب علم مخاصمہ بھی استادوں نے پڑھا، فوز الکبیر بھی پڑھی، اور پھر قرآن کو پڑھتے وقت استاذہ سے سنا بھی اسی طرح. تو وہ یہی ایک مناظرے کا فن اس میں موجود ہے قرآن پاک میں. ہاں مستقل طور پر جو اس کے لیے اصول لکھے جاتے ہیں جو ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک کتاب ہے الرشیدیہ. تو وہ میں نے اپنے نصاب میں نہیں تھی، پہلے ہمارے دیوبند کے نصاب میں بھی رہی ہے یہ کتاب، لیکن اب نصاب میں نہیں تھی. تو ہم نے، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے مولانا عبدالرؤف صدیقی صاحب، آج کل واہ فیکٹری ہوتے ہیں، اچھا مدرسہ ہے، اچھے قابل آدمی ہیں. تو ہم دونوں نے استاد محترم مولانا صابر رحمہ اللہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو پڑھاؤں. تو وہ ہم نے رشیدیہ ہم دونوں نے پڑھی ہے. اچھا، استاد صابر صاحب رحمہ جی اللہ مولانا سے۔ صابر رحمہ اللہ سے رشیدیہ جو اصول مناظرہ میں ہے تو وہ بھی پڑھی ہے. باقی اس طرح مناظرہ سیکھنے کے لیے کہیں اور جانا یا مستقل طور پر ہو جیسے کر دیں، کئی لوگوں نے مناظرے دور دراز جا کر پڑھے ہیں لیکن کیا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس طرح تو کوئی خاص نہیں، لیکن جو قرآن پاک ہے نا اس سے یہ علم المخاصمہ پڑھا ہے. تو اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر شاہ صاحب کا جو انداز ہے قرآن کا، اس انداز سے بھی، اور پھر ان کی جو یہ حجت اللہ البالغہ ہے یہ مجھے پڑھانے کا بھی موقع ملا. اس میں بھی یہ چیزیں بڑی اچھی طریقے سے ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، اور اس طریقے سے دلائل کا انداز بھی ہے. تو اس سے ایک اللہ نے ذہن بنا دیا کہ ضرورت کے وقت ہم اس مسئلے کو کر لیتے ہیں. اچھا استاد جی، آپ نے کئی مناظرے کیے، کبھی کسی مناظرے سے پہلے ہی آپ کو ڈر لگنے لگا ہو یا کہ یہ مناظرہ لڑنا مشکل ہے، مطلب مناظرہ یہ جیتنا مشکل ہے، آپ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ تو شروع سے ہی کبھی ذہن نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے مناظرہ اور مجادلہ وغیرہ پڑھا ہوا تھا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ذہن ہی نہیں ہوتا تھا کہ جیتنا ہے، یہ ذہن ہوتا تھا کہ جو مناظرے کا معنی ہے کہ حق کو واضح کرنا ہے. جب یہ ذہن ہو کہ حق کو واضح کرنا ہے اور یقین ہو کہ حق پر ہے تو پھر جیتنے یا نہ جیتنے کا کبھی شک شبہ کی بات ہی نہیں رہی ہے. اور بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں مشکلات میں، مثلا ایک مناظرہ ادھر کوٹے میں کچھ ساتھیوں نے جوڑ دیا اور یہاں پر آئے، اور وہ مسئلہ تھا قبر پر آذان کا. یہ سیڈیوں میں بھی موجود ہے اور کیسٹوں میں بھی چل رہا ہے. اس میں کچھ ہمارے ساتھی جو عام علماء نہیں تھے انہوں نے یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ قبر پر اذان دینا حرام ہے، حرام ہے؟ حرام لکھ دیا تھا. اب وہ جب لے کر آئے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ موجود تھے تو مجھے بلایا تو کہا کہ یہ تحریر ہے اور یہ اس پر مناظرے کا طے کر کے آئے تھے. تو میں نے یہ کہا حضرت جیسے آپ کا حکم ہو. تو کہتے ہیں یہ دیکھو لکھا ہوا کیا ہے. تو مجھے بھی تھوڑا سا اس میں دھچکا لگا کہ اب حرام انہوں نے لکھ دی ہے، ظاہر بات ہے وہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، وہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ تو کہیں گے حرام. تو حرام کے لیے جو اصول ہیں، اصولی طور پر جو بات ہے وہ ذرا مشکل تھی. تو بہرحال میں نے استادوں سے یہ بات کہی کہ اگر آپ دعا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ اس وقت تھوڑا سا یہ استادوں کا بھی ذہن بنا کہ یہ مسئلہ مشکل بنے گا، کیونکہ ادھر دوسری طرف شاطر قسم کے لوگ تھے. یہ حنیف قریشی چونکہ بڑا شاطر آدمی ہے تو حنیف اس قریشی لیے کے ساتھ تھا؟ جی حنیف قریشی کا نام تھا، لیکن ازگر جو اس نے پھر سامنے بیٹھا نہیں ہے، اور وہ ان کا زبیر شاہ صاحب تھا اس کو سامنے بٹھایا. تو اس پر اللہ نے کیا ہے کہ جو ان کی مطلب ہے کہ زیادہ زور بھی اسی پر تھا کہ یہ حرام آپ کیا کریں گے، ثابت کریں گے. تو تھوڑا سا وہ ابتداً پہلے بات آئی، لیکن جب میں نے استادوں سے کہا کہ آپ نے دعا کی تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. تو الحمدللہ وہ ایک دو جملوں میں ہی وہ ان کا رام جو ہے اٹھ گیا. اچھا، کبھی کسی اپنے ہی دیوبند عالم کے ساتھ کسی مسئلے میں آمنے سامنا ہوا ہو؟
جی الحمدللہ جامعہ عربیہ ارشاد قرآن میں رہ کر جو تربیت پائی ہے، تو ہم نے یہ چیزیں جو آپس کے علماء دیوبند کے اختلاف علمیہ ہیں، وہ کچھ بیوقوف لوگوں نے ان کو عوام میں اور خواہ مخواہ ان کو جھگڑا بنا رکھا ہے۔ ہم نے ان میں کبھی ایسی الجھاؤ استادوں نے سکھائی نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس میں ذہن بنایا ہے، اس کی ضرورت ہی کبھی نہیں آئی ہے۔ اس لیے ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ جس کی اپنی تحقیق ہے، اگر ٹھیک ہے اس کو اپنے پاس رکھے، ہم اپنی ہیں تو اس میں الجھنے سے ہمیں نقصان تھا، اس لیے ہم نے اس میں نہیں کبھی بھی کوشش کی مطلب ہے۔ اپنے دیوبند کے علماء میں کسی کے ساتھ ہاں دیوبندی علماء کے جو آپس میں مسائل کا اختلاف ہے، اس میں کبھی کسی کے ساتھ مناظرہ مطلب باندھ کر کرنے کی نہ کوشش کی ہے، نہ کسی کو موقع دیا ہے۔ اچھا استاد جی، زبیر علیزئی کے ساتھ آپ کا کافی ٹکراؤ رہا، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ غیر مقلدین میں ہمارا جس دور آیا تو ان میں زیادہ عروج تھا زبیر علیزئی صاحب کا، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں پروفیسر طالب الرحمان صاحب۔ غیر مقلدیت میں یہ زیادہ لوگ جو ہے شعرا یافت تھے۔ زبیر علیزئی مطالعے میں اور اس طریقے سے مطلب حافظے میں بڑا تیز تھا۔ جس دور میں کمپیوٹر کا بالکل نام تک نہیں تھا، اس وقت بھی اس کو کمپیوٹر کی مطلب یہ مہارت تھی، اور اس نے یہ کتابیں وغیرہ جو ہے نا اس طرح کر کے مقصد کی جو اس کی اپنی بات ہوتی تھی وہ کتب سے اس نے لی ہوئی تھی، اور حوالہ نکالنے میں یہ بڑا تیز تھا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا ہے، اصل قطع برید کرتا تھا، اور طالب الرحمان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا تو وہ تکلم میں اور کرنے میں اگلے کو مطلب وہ پریس کرنے کے لیے جو اس کا طریقہ کار تھا تو وہ ہوتا، اور یہ اس کے ساتھ معاونت کرتا۔ تو ان دونوں کے ساتھ ہماری کافی مرتبہ جو ہے نا بعض اوقات اچانک بھی باتیں ہوئی ہیں، اور پھر 2-3 مرتبہ زبیر علیزئی کے ساتھ 2 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ، اور طالب الرحمان کے ساتھ بھی 2-3 جگہ ایسی ہوئی ہے کہ جہاں مطلب بغیر جگہ مقرر طے شدہ وقت اور کے ساتھ تھا، لیکن موقع پر میں بھی چلا گیا اور بات ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ طالب الرحمان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ بولنے میں اور آگے بات کرنے میں اور بعض کو خلط کرنے میں اس کو بڑی مہارت ہے، اور زبیر علیزئی کا یہ تھا کہ یہ اس کی معاونت کرنے میں اور کتاب دینے میں یہ بڑا تیز تھا، جو ایک مناظرے میں کام آتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ چوری پکڑی ہوئی تھی ہم نے، تو وہ اس کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ عام اس سے یعنی اس کا مقام ان کے یہاں بڑے محدث اعظم کا ہے، زبیر علیزئی کا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ میں جب مناظرے کی لائن میں ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ تقریباً لوگوں پر واضح ہوا ہے کہ یہ اس کا محدث ہونا کتنا ہے۔ یہ تو ہمارے مطلب یہ ہے کہ جو اصول عربی ہیں ان سے بھی بالکل ناواقف، نہ آپ کی ابتدائی باتوں سے بھی ناواقف تھا۔ جی ہاں جی۔ اچھا استاد جی، مناظروں میں ہاتھ ہپائی تک کبھی نوبت پہنچی ہیں؟ جیسے اکثر مناظروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گروان میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہیں، چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ لوگ اکثریت ان میں سے مجادلے ہی کے لیے آتے تھے۔ اچھا، یہ زبیر علیزئی وغیرہ سے ایک مناظرہ جو انہی کے گاؤں میں ہوا تھا، تو علماء دیوبند کے اوپر جنہوں نے اعتراض تھے، تو اس میں ایک شرائط کے طے کرتے وقت میں نے ان سے سوال کر دیا تھا کہ آپ مناظرہ کی ذرا تعریف تو کریں، مناظرہ کس کے لیے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اتنے نابلد تھے کہ ان کو طالب الرحمان تھا، ان کا عمر صدیق ہے مشہور ہے، وہ اس میں موجود تھا، اور ان کے اور بڑے بڑے، اور زبیر علیزئی کے ساتھ ہی بات تھی، معاونت کے طور پر صدارت کے طور پر طالب الرحمان بھی تھا۔ تو یقین کر لیں کہ یہ بیچارے جو ہے نا مناظرے کی تعریف نہیں بتا رہے تھے، یا آتی نہیں تھی، یا بتاتے تو جو کر رہے تھے اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ تو پھر ایسی صورتیں جب بنتی ہیں تو پھر جھگڑا تو ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک جگہ طالب الرحمان نے جو مناظرہ ایک ہونا تھا مولانا عبدالسلام فقیر صاحب نے کرنا تھا، لیکن کچھ ساتھیوں کے کہنے پر پھر مجھے جانا پڑا، تو وہاں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جس سے جھگڑا بن گیا۔ وہ جھگڑا بنا تو اس پر مطلب یہ ہے کہ کچھ جھگڑا ہوا، اور زبیر علیزئی تو سائڈ پہ رہا میرا خیال ہے،
تو طالب الرحمان کو کچھ ساتھیوں نے پکڑا، ان کے ساتھیوں نے کچھ ادھر کیا، تو طالب الرحمان کو 2-4 جو ہیں وہ ہمارے ساتھیوں نے، ایک ان کا صدر تھا تو وہ میرے قریب آ گیا، تو میں نے بھی اس کو جھگڑا جو ہو گیا تو یہ ہوا ہے۔ اور ایک جھگڑا انہی غیر مقلدین کا میاں والی میں ہوا ہے۔ اچھا، میاں والی میں مسئلہ آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، طلاق کے ثلاثہ کے مسئلے پر، اس میں میرے ساتھ مفتی ادریس صاحب، اور راستے میں سے ہم نے تلگنگ سے اٹھا لیا تھا خضر ایاز صاحب کو بھی۔ اچھا، تو وہاں ان کے مولوی نے مطلب ایک شرارت کی، تو شرارت کیا تھی کہ وہ اپنی 2 باتیں کر کے بھاگنے لگا، تو ہم نے اس کو جب پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے جھگڑا کر لیا۔ اس جھگڑے میں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا، تاکہ انہوں نے میری تو قمیض بھی توڑ دی، اچھا، اور باقی جو ہے ضرب یدرے وہ پھر پر ہم بھی غالب رہے۔ اچھا، لیکن یہ ان کی شرارت تھی، جہاں انہوں نے سمجھا کہ یہ اکیلے ہیں، گاؤں میں اتنی دور سے آئے ہیں، تو یہ ہوا۔ اور بریلویوں کے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے جھگڑا کرنے کی، اللہ نے بچایا ہے۔ اچھا، اور یہ جو مناظرہ قبر پر اذان والا تھا، اس میں بھی جھگڑے کی صورت آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ ہمارے ساتھی تھے، ہاتھ تو ایک دوسری طرف کیے، انہوں نے بکواس کیے، اس کیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی یہ حنیف قریشی نے تو جھگڑے کا موڈ بنایا، لیکن یہ ہے کہ ہم بچتے رہے، آخر میں تھوڑا سا ہوا بھی، باقی تو یہ ہے خیر رہی ہے، اللہ نے ہر جگہ تحفظ فرمایا۔ اچھا، آپ کے ہمعصر علماء کون کون سے ہیں جی، جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہو؟ ہمارے ایک تو یہ کلاس فیلور جس کو کہتے ہیں وہ، اور ایک اس طریقے سے جو اس دور میں ہمارے اسی ادارے میں پڑھ رہے تھے، وہ تو کافی حضرات ہیں، اور ہماری کلاس میں جو اب بھی موجود ہے، وہ جو دورہ حدیث کی کلاس میں ہم نے امتحان دیا تھا تو ہم 10 ساتھی تھے، ان میں سے ایک تو ہمارے خاص ساتھی جو شروع سے ہم ساتھ چلے، قاری علی اصغر صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، اچھا، اور ایک اب بھی ہے، یہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں، اس میں وہ قرات کی پوسٹ پر اور پروفیسر کی پوسٹ پر قاری تاج افسر صاحب ہیں، تو یہ بھی ہمارے مطلب سبق کے دورے کے ساتھی تھے۔ مولانا دوسرے ہیں سعد الحق صاحب ہیں، اس طرح اور بھی ساتھی 10 ساتھی تھے ہم، اور اس کے علاوہ جو اور ہے ابھی یہاں چھچ کے ہم چھچ میں بھی جو موجود ہیں اور باہر بھی کام کر رہے ہیں، یہ تو کافی ساتھی تھے۔ کراچی میں آپ کے ہمعصر؟ ہاں، کراچی میں تو ہماری کلاس میں چونکہ 1 سال ہم وہاں رہے تو تقریباً 55 ساتھی تھے، تو ان میں زیادہ تو یاد نہیں ہے نام سب کے، تو کچھ ان میں سے مولانا عبدالرزاق صاحب ایک ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھیوں میں تھے، اور کچھ بلوچی ساتھی، اور یہ جو اپنے مینگل صاحب ہیں، منظور مینگل صاحب، یہ اس سال رابعہ پڑھ رہے تھے، ہمارا موقف علیہ تھا، تو ان کے ساتھ اسی مناظرانہ انداز میں ہماری سنگت بنی۔ ان کا بھی ذوق تھا تو ہم نے جو بزم وہاں بنائی ہوئی تھی جو طلباء کی ہوتی ہے، بزم شیخ القرآن، تو ہم نے ایک موقف علیہ کا لڑکا تیار کیا، اس کو بریلوی بنایا، اور ان کو ہم نے دیوبندی بنا کر مینگل صاحب کو مسئلہ علم غیب پر ان کا میں نے مناظرہ کرایا۔ اچھا، تو اس وقت سے ان کے ساتھ یہ بھی تعلق ہے، یہ بھی ہمارے اس لحاظ سے ہم اثری بنتے ہیں، مطلب اس وقت بھی وہ مناظرے کے وہ کرتے ہاں تھے؟ ان کو بھی شوق تھی، تو اس وقت ہماری شوق بھی تو تھی، اس سے پہلے ہم چونکہ ادھر ایک دفعہ مناظرہ ہو چکا تھا تو وہاں پھر ہم نے یہ سلسلہ بنایا۔ اچھا، مطلب دارالعلوم کراچی میں آپ نے مناظرہ کرایا علم غیب پر؟ 2 مرتبہ کرایا، ایک مرتبہ مطلب دونوں مرتبہ انہیں کا ہوا، اور یہ بھی ایک دفعہ کرایا کہ کچھ ایرانی لڑکے تھے وہاں پر، انہوں نے شیعت پڑھی ہوئی تھی۔ اچھا، ایرانی لڑکے تھے، تو ان ایرانیوں 2 کا بھی مناظرہ تحریف قرآن کہ آیا شیعہ قائل ہے یا نہیں ہے، ایک کو شیعہ بنا کر اور ایک کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ سنی بنا کر یہ مناظرہ کرایا۔ وہ مولانا توسوی صاحب سے رحمہ اللہ سے ان لڑکوں نے شیعت کو پڑھا ہوا تھا، اچھا، تو وہ مناظرہ بھی ہوا اور بڑے اچھے اس میں انہوں نے بات کی، اور اس کے دائی ہم بنے۔ ہم نے یہ سلسلہ کرایا کہ یہ دلائل جو ہیں وہ تمام طلباء تک آ جائیں گے، جمعرات کے دن یہ ہم بزم میں کرتے ہیں۔ اچھا استاد جی، عموماً اچھے مدرسین جو ہوتے ہیں
ان کو بڑے مدارس کی طرف سے آفر ہوتی ہیں کہ آپ یہاں آ کر پڑھائیں، تو آپ کو کبھی اس طرح آفر آئی ہے؟ بڑے مدرسین کو آتی ہوگی، ہم تو بڑے نہیں ہیں.